ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میری جولی کو بر دے اے خدا صدقے محمد کے. میری جولی کو محمد کے گناہ گاروں کا بھی کر دے بلا صدقے محمد کے. گناہ گاروں کا بھی کر دے بلا صدقے محمد کے. صدقے محمد کے صدقے. سمجھتی ہے یہ دنیا ہم اپنا ایمان دے دیں گے. سمجھتی ہے یہ دنیا اپنا ایمان دے دیں گے. مگر ایمان کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے. مگر ایمان کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے. ہمیں اس آزمائش سے بچا صدقے محمد کے. صدقے محمد کے. میری جولی کو بر دے صدقے محمد کے. میری جولی کو بر دے اے خدا صدقے. تیری رحمت کو رو رو کے ہمیں مالک جگا دیں گے. تیری رحمت کو رو رو کے ہمیں مالک جگا دیں گے. یہ پردے آسمانوں کے دعاؤں سے ہٹا دیں گے. یہ پردے آسمانوں کے دعاؤں سے ہمیں نور نظر سے اے ملا صدقے محمد کے. صدقے محمد کے. میری جولی کو بر صدقے محمد کے. میری جولی کو بر دے اے خدا صدقے
محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے صدقے محمد کے وہ پکھا پر لبان دے رہا ہو فی الحال بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب الاحترام عزتوں کے لائق تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں ذی قادر سمعین و حاضرین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان حمید کے ضمن میں میری زبان پر اللہ کلمات الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق خاص عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیے پاک آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن کریم کی آیے پاک کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان گفتگو موضوع سخن جو ہے وہ ہے فضیلت حج۔ حج کی فضیلت کیا ہے اور اللہ کے محبوب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے کیا، حج کی ابتدا کیسے ہوئی اور حج کن لوگوں پر فرض ہے۔ بہرحال آج کے اس ضمن میں انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر جو وقت ملا اس کے مطابق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب العالمین اعلان فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للناس۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ اللہ کریم اعلان فرماتا ہے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلے گھر وضع کیا گیا ہے اس زمین پر وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے۔ عالمین کے لیے یہ ہدایت کی جگہ ہے۔ اللہ کریم اپنے مقدس کتاب میں اپنے مقدس جناب والا گھر کا اعلان کرتے ہوئے دنیا عالم والوں کو بتاتا ہے کہ اے میرے بندو اس کائنات میں سب سے افضل والا پہلا گھر جو مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے ہدایت کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ کوئی اور گھر نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ رحمت کل کائنات نبیوں کے امام رسولوں کے سلطان فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر بندہ مومن ایک نماز پڑھتا ہے میرا پروردگار عالم اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حرم شریف کے اندر سجدہ کرتے ہیں، حرم شریف کے اندر رکوع کرتے ہیں، حرم شریف کے اندر جناب والا بیٹھ کر آب زمزم پیتے ہیں، محبوب کی یادیں بھی تازہ کرتے ہیں، جناب اسماعیل کی یادیں بھی تازہ کرتے ہیں، رکن حج کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جناب والا حجر اسود کو بھی چومتے ہیں، جناب والا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس طواف کے اندر 7 چکر لگاتے ہیں، جس زمین کا چپا چپا روشن ہی روشن ہے۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس وقت صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جناب والا نورانیت والی ہی جگہ سمجھی جاتی ہے، جہاں پر فرشتوں کا ظہور ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، فرشتے جناب والا رحمت کی برسات لے کر آتے رہتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کا نصیبوں والے طواف کرتے ہیں، اپنی زندگی میں طواف کرتے ہیں، پھر مقام سجدہ بھی ادا کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو بھی تازہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ یہ وہ عظیم جگہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ کریم نے جناب والا شکار سے پاک فرما دیا، فرمایا تم نے یہاں پر آ کے شکار نہیں کرنا، مکھی تم نے یہاں پہ نہیں مارنی، درخت تم نے یہاں پہ آ کے نہیں کاٹنے، کسی کو جناب والا یہاں پہ قتل نہیں کرنا، لیکن میرے مصطفیٰ کی زندگی میں میرے مصطفیٰ نے یہ اصول مقرر فرما دیا، خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ جوں مارنا منع ہے، مکھی مارنا منع ہے، درختوں کو کٹنا کاٹنا منع ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ ثابت کیا اور صحابہ نے یہ عمل خیر کیا کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر مکھی نہیں مار سکتے، جوں نہیں مار سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، اگر گستاخ رسول آ جائے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹ جائے، خانہ کعبہ کے اندر اسے بھی قتل کر دیا کرو۔ تو خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے امن کی جگہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے، اسلام کا توجہ، اسلام کا 5واں رکن کیا ہے؟ حج ہے، بات سمجھ آ رہی نا؟ اسلام کا 5واں جناب والا رکن حج ہے۔ پہلا کیا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اقیم الصلاۃ دوسرا، وایتاء الزکاۃ زکات دینا، وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کا 5واں رکن حج کرنا ہے، اسلام کا 5واں رکن حج کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام بخاری قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا نام ہے، جس کتاب کا مقام ہے، بخاری شریف ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ امام بخاری نے اپنا جو کتاب میں باب باندھا، باب، وہ باب الزکاة کے بعد، باب الزکاة کے بعد باب الحج کا باب باندھا ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہوا کہ جو اسلام کے بنیادی 5 اصول ہیں، رکن ہیں، ارکان ہیں، ان کی ترتیب میں پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزے ہیں، اور پھر حج ہے۔ اور امام بخاری نے درمیان میں جناب والا زکوٰۃ کے بعد روزوں کا ذکر آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کس کا ذکر کیا؟ حج کا ذکر کیا۔ تو امام بخاری پر جب یہ اعتراض ہوا کہ رمضان کا اس کے بعد نمبر تھا، جس طرح ترتیب ہے ارکان اسلام کی، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اصل میں کتاب الزکاۃ اور کتاب الحج جو ہیں وہ دونوں مالی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، مال سے عبادت حاصل کی جاتی ہے، اور روزے میں
جسم سے عبادت حاصل کی جاتی ہے تو معنی اس طرح سوٹیبل ہوا کہ جس طرح زکوٰۃ جو ہے مالی طور پر بڑا معنی رکھتی ہے، شریک ہے اپنی عبادت میں، اسی طرح حج بھی دولت خرچ کر کے کیا جاتا ہے۔ تب آپ نے باب الزکوٰۃ کے بعد باب الحج کا انتخاب فرمایا ہے، باب الحج کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے بندہ مسلمان بیت اللہ کی تعظیم کے لیے، بیت اللہ کی جناب والا عظمت و بالا کو سمجھنے کے لیے، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، ارکان حج ادا کرنے کی نیت سے جاتا ہے۔ بس یہ حج کا شرعی جناب والا تعریف ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی اللہ کی رضامندی کی خاطر وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہاں جا کر ارکان حج ادا کرتا ہے۔ یہ صحیح اور شرعی معنی حج کرنے کا موجود ہے۔ اچھا، حج جو ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ جتنے بھی مالدار ہیں زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، بار بار نہیں۔ اگر بار بار آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ علماء نے بڑا پیارا جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں دیکھو نورانی مخلوقات ہے اللہ کے فرشتے۔ کون سی مخلوقات ہے؟ نورانی مخلوقات ہے، جو صبح آتے ہیں شام کو آتے ہیں، جو صبح آتے ہیں شام کو نہیں آتے، جو شام کو آتے ہیں صبح نہیں آتے۔ یعنی مطلب یہ جو ایک بار آتا ہے پھر زندگی بھر نہیں آتا۔ فرمایا یہ سونے نبی کے امتی ہیں، بار بار بلائے جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے کسی کونے سے بھی کملی والے کا غلام بار بار آنا چاہے، جتنی بار آنا چاہے، آنا اس کا کام ہے، قبول کرنا رب محمد کا کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں ایک حج کیا۔ حضور نے اپنی زندگی میں ٹوٹل ایک حج کیا۔ نماز فرض ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کرنے سے 1.5 سال پہلے، شب معراج 27ویں کی رات کو۔ زکوٰۃ اور جو روزہ ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور جو حج ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ جب حج فرض ہوا نا، توجہ چاہوں گا، جب حج فرض ہوا تو اللہ کے محبوب نے اپنے 2 غلاموں کو بلایا، کیا تو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کو، اے ابو بکر جی امی جی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا تم اپنی قیادت میں، اپنی امارت میں لوگوں کو حج جناب والا کراؤ۔ علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی جی آقا، فرمایا سورہ توبہ پڑھتے جاؤ، اعلان کرتے جاؤ کہ آج کے بعد کوئی کافر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ علی المرتضیٰ سے فرمایا آپ نے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق اپنا حج کروائیں گے، امارت اور قیادت میں حج کا جناب والا یہ نقشہ منظر عام پلائیں گے۔ علی آپ نے یہ کرنا ہے، سورہ توبہ یعنی سورہ برات کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر اعلان کرنا ہے کہ آج کے بعد خانہ کعبہ کا کوئی مشرک طواف کرنے نہیں آئے گا، اور کوئی مشرک آج کے بعد برہنہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کرے گا۔ اب دیکھو 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت ابو بکر سے کہا آپ اپنی قیادت میں، اپنی امارت میں لوگوں کو حج کروائیں، اور حضرت مولا علی سے فرمایا سورہ توبہ پڑھتے جاؤ، بلند آواز سے اعلان کرتے جاؤ کہ آج کے بعد کوئی مشرک کافر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ کوئی برہنہ، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا، جالت تھی، لوگ برہنہ آ کے خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے۔ محبوب نے فرمایا علی 2 باتوں کا اعلان کر دو، کافروں کا داخلہ طواف کے طور پر ہمیشہ کے لیے منع ہے، اور برہنہ ہو کر بھی آپ نے طواف کعبہ نہیں کرنا اور صحن حرم میں نہیں آنا۔ اب 2 چیزیں حضور نے حضرت علی کو کہا، حضرت علی نے بیان کی۔ اس بات سے پتہ کیا چلا، محبوب علیہ السلام نے اپنے دیوانوں کو اور سیدنا مولا علی کے منکروں کو
سیدنا صدیق اکبر کے منکروں کو واضح پیغام دیا، فرمایا 9 ہجری میں حج فرض ہوا، حضور نے حج نہیں کیا۔ آج 9 ہجری میں فرض ہوا، حضور نے حج نہیں کیا 9 ہجری میں، کرایا ابو بکر صدیق، آپ حج پڑھاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا ابو بکر حج آپ پڑھائیں، اعلان علی پاک کریں گے، تو گویا حضور نے ثابت کر دیا میرے بعد میں اپنی زندگی میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ جو مصلح امامت کا حقدار ہے وہ میرا ابو بکر صدیق ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ بھی دے دیا، فرمایا جسے صدیق اکبر کا حیا ہوگا اسے میرے مولا علی کا بھی حیا کرنا پڑے گا، اور جسے مولا علی کا حیا ہوگا اسے صدیق اکبر کا بھی حیا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بعض لوگ اس امت میں ایسے ہیں اور رہیں گے کہ جو حج پہ جاتے ہوئے کتراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، حج پہ جاتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے جب وہ طواف کعبہ کریں گے، مکہ پاک جائیں گے، پھر مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں بھی تو جائیں گے نا، حضور کے شہر میں بھی جائیں گے، امام الانبیاء کے روضہ پاک پہ بھی جائیں گے، اور پھر جب حضور کے روضہ پاک پہ جائیں گے، پہلا سلام مصطفیٰ کریم کا ہے، دوسرا سلام تاجدار صداقت کا ہے، تیسرا سلام فاروق اعظم پاک کا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی تقسیم اللہ کا کرم کتنا ہے، فرمایا ابو بکر عمر کا منکر کبھی نہ حج کے لیے کوشش کرے گا اور نہ ہی مدینہ پاک جا سکے گا۔ اسی لیے تاجدار گولڈا نے کہا نا، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے کیوں وہ پہلو میں سلا رکھے ہیں، تو کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلا رکھے ہیں، تو بگڑتا ہے کیوں۔ تو بات کر رہا تھا حج پہ کوئی منافق ہے، صحابہ کا منکر نہیں جا سکتا، اہل بیت کا منکر بھی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ جب وہ جنت البقیع میں جائے گا تو مولا علی کی زوجہ پاک کا مزار بھی موجود ہے، مولا علی کے لخت جگر امام حسن مجتبیٰ کا مزار پرانوار بھی موجود ہے، پھر ان کی بارگاہوں میں بھی سلام عقیدت پیش کرنا پڑے گا۔ تو ناز اور محبت اور یقین اور ایمان اور ہم خوشی دلی کا اظہار یہ کرتے ہیں کہ ہم چاہے مکے جائیں یا مدینے جائیں، صبح جائیں یا شام جائیں، جس مہینے میں بھی جائیں، سینہ تان کے جاتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ بھی ہمارا ہے، مدینہ الرسول کی مٹی سے بھی ہم پیار کرنے والے ہیں، اور مدینہ پاک کے اندر جو مزارات ہیں ان سے بھی نسبت و حیا کرنے والے ہم لوگ موجود ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، امام الانبیاء نے حکم دیا علی آپ نے اعلان کرنا ہے، ابو بکر آپ نے حج پڑھانا ہے، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ توجہ چاہوں گا، امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، حج ہوا، پھر آئی 10 سن ہجری۔ کون سی سن ہجری آئی؟ 10، توجہ، 10 سن ہجری آئی، 10 سن ہجری آئی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء اپنی اونٹنی، حضور کی اونٹنی کا کیا نام تھا جی؟ قصوہ۔ اب توجہ میری طرف رکھے، توجہ میری طرف رکھے، حضور کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ، قصوہ نام تھا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب امام الانبیاء علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، 10 ہجری میں کیا۔ 2 روایتیں ہیں، دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جب 10 ہجری میں حج کیا نا، حضور کے ساتھ بندے کتنے تھے؟ صحابہ والے بیت کتنے تھے؟ پہلی روایت میں یہ ہے کہ 1,24,000
صحابہ کم و پیش حضور کے ساتھ موجود تھے۔ دوسری روایت میں یہ ہے امام الانبیاء نے جب حج کیا سنہ 10 ہجری میں، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری حج حضور کی زندگی کا، اس وقت حضور کے ساتھ کم و پیش 1,40,000 حضور کے غلام موجود تھے۔ اور حضرت جابر مسلم کی اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب پہنچے نا خانہ کعبہ میں تو حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو آپ نے دائیں طرف دیکھا، حضور نے بائیں طرف دیکھا، حضور نے آگے دیکھا، حضور نے پیچھے دیکھا، حضور مسکرائے اور حضور کو تا حد نگاہ اپنے غلام ہی نظر آئے۔ فرمایا مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے غلاموں کو دین کا جذبہ بھی عطا فرمایا، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ اب امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جناب والا پہنچے نا خانہ کعبہ میں، اب ذہن حاضر رکھنا، برائے مہربانی بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، ذہن حاضر رکھنا، ایمان تازہ ہوگا جب میرے تیرے امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے نا، حضور کی جب پہلی نظر پڑی نا خانہ کعبہ پر، کہہ دو حضور کی اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور جنہوں نے دیکھی ہے یہ پہلی نظر خانہ کعبہ کو، اللہ انہیں بار بار نصیب فرمائے۔ اب مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ خانہ کعبہ کو لوگ کہتے ہیں دیکھ کر جو پہلی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب حضور نے خانہ کعبہ کو دیکھا، امام الانبیاء نے پہلی دعا کون سی کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضور نے جب خانہ کعبہ کو پہلی جھلک میں پہلی نظر میں دیکھا، حضور نبی پاک رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا فرمائی، کیا تو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ دیکھا، آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں پہلا جملہ یہ بولا، میرے رب العالمین تو سلامتی والا پروردگار ہے، ساری کی ساری سلامتی تیری طرف سے ہے، تو ہمیں زندہ رکھ تو سلامتی کے ساتھ، زندہ رکھ تو سلامتی کے ساتھ، اور جو تیرا گھر ہے خانہ کعبہ اسے تا قیامت تک قائم و دائم رکھ، اس کی عزت رہب دبدبہ میں مزید اضافہ ہی اضافہ فرماتا رہ جا۔ حضور نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر یہ دعا مانگی۔ آج میں اور آپ اور دنیا والے خانہ کعبہ کو جب پہلی نظر دیکھتے ہیں، کوئی اولاد کے حق میں دعا مانگتا ہے، کوئی اپنے رزق کے بارے میں دعا مانگتا ہے، کوئی اپنے مال مویشیوں کی برکت کی دعا مانگتا ہے، اور کوئی پاپی گناہگار رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہ معافی کی دعا مانگتا ہے، اور کوئی اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگتا ہے، کوئی دنیا کے لیے دعا مانگتا ہے، کوئی قبر و آخرت کے لیے دعا مانگتا ہے، لیکن قربان تیرے میرے نبی کی ذات پر میرے نبی نے دعا مانگی، میرے اللہ تو سلامتی والا ہے، سب سلامتی تیری طرف سے ہے، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور سلامتی کے ساتھ اس گھر کی عزت و رعب و دبدبے میں اضافہ ہی اضافہ فرماتا رہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی یہ دعا کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ظاہری بات ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ ساری سلامتی تیری طرف سے ہے، تو سلامتی والا ہے، تو جب سلامتی کی اس نے دعا کر دی تو ظاہری بات ہے دنیا آخرت کی جتنی بھی ہماری دل کی دعائیں ہیں وہ اس میں آ چکی ہیں۔ کیوں؟ ایک جامع دعا، یا اللہ تو سلامتی والا ہے، سب سلامتی تیری طرف سے ہے، تو ساری دعائیں اس میں آ چکی ہیں کہ یا اللہ بس تو سلامتی والا ہے، تو انہ علیم بذات الصدور، تو سینوں کے چھپی ہوئی باتیں بھی جاننے والا ہے، جو میرے دل میں ہے وہ بھی قبول کر، مجھ پہ راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام انس بن مالک فرماتے ہیں میرے تیرے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام حجر اس اسود کے پاس ٹھہرے۔ حضور نے جو حج کیا نا، حج وہ سواری پر سوار ہو کر کیا۔ حضور نے جو حج کیا نا وہ سواری پر سوار ہو کر کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے
سب سے پہلا کام کیا کیا خانہ کعبہ میں؟ حجر اسود کو حضور نے چوما ہے. آنکھوں سبحان اللہ. ہاں اس سے خرچہ بھی کوئی نہیں تو پرچہ بھی کوئی نہیں تو محبت نکالے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے سواری پر سوار ہو کے حج کیا. پہلا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے. احرام آپ پہ زیب تن تھا. امام الانبیاء نے پہلا کام یہ کیا حجر اسود کو چوما. دوسری روایت میں حضور نے اسے چھوا. حجر اسود، حجر کا مطلب ہے پتھر، اسود کا مطلب ہے کالا پتھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے نا، میں اپنے موضوع کی طرف ہی ہوں، بات سمجھانے جا رہا ہوں. حجر اسود آیا کہاں سے، لگا کہاں پہ، کب لگا، کس نے لگایا اور کیسے لگایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. جب کچھ دیواریں اونچی ہوئی نا، توجہ، جب دیواریں اونچی ہوئی تو حضرت اسماعیل سے فرمایا بیٹا جی ابا جان، فرمایا جاؤ کوئی پتھر تلاش کر کے لے آؤ جس پہ کھڑے ہوں، گو بن جائے اور ہم اس دیوار کو اوپر کی طرف لے کے جائیں. اب سنیں، ابراہیم باپ کا حکم ہے اسماعیل بیٹے کو جاؤ پتھر تلاش کر کے لے کے آؤ جس پر میں کھڑا ہوں اور اس دیوار کو مکمل کیا جائے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ کے کہنے پر نکلے پہاڑ کی طرف. پہاڑ کا نام تھا جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس. آپ اس مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا میرا اسماعیل آیا ہے پتھر کی تلاش کے لیے، اسے وہ دو پتھر دو جو جنت سے میں نے بھیجے تھے. کون لے کے آیا تھا؟ آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے. فرمایا اس جبل ابو قبیس میں دو پتھر ہیں جنتی، ایک حجر اسود ہے، دوسرا جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے مقام ابراہیم والا پتھر. فرمایا یہ دونوں میرے اسماعیل کے حوالے کر دو. ربا یہ چھپائے کیوں؟ جب اتنے جنت سے آئے تھے چھپائے کیوں؟ کس نے چھپائے؟ فرمایا بیجے میں نے تھے، لے کے آدم علیہ السلام گئے. چھپائے کس نے؟ ادریس علیہ السلام نے. پہاڑ کے اندر چھپائے کس نے؟ ادریس علیہ السلام نے. کیوں؟ وجہ؟ فرمایا جب نوح علیہ السلام کی قوم اپنی بدماشیوں پہ اتر آئی، نافرمانیوں پہ اتر آئی، جب ان پہ عذاب آیا نا تو ادریس علیہ السلام کو پریشانی لائق ہوئی، یہ جنتی پتھر ہے ان کا کیا کیا جائے. تو آپ نے نا خاموشی کے ساتھ جبل ابو قبیس میں یہ دونوں پتھروں کو رکھ دیا تاکہ طوفان نوح کے وقت یہ پتھر بھی بچ جائیں اور اللہ کی جنت سے بھیجے ہوئے گویا نشانیاں بھی بچ جائیں. المختصر، اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر دونوں لیے، لے کر ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. توجہ چاہوں گا، جب بارگاہ میں پہنچے فرمایا ابا جان یہ حجر اسود ہے اور اس پتھر پہ آپ کھڑے ہو جائیں. پتھر دونوں سخت تھے، دونوں مضبوط تھے، دونوں شاندار چمکتے ہوئے تھے. ایک کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا جسے زمانہ آج بھی حجر اسود کے نام سے جانتا ہے، اور دوسرے پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہوئے تو پتھر تھا سخت. پتھر تھا کیا تھا؟ تو سنے سخت دل تا نہیں نا، نرمن بولو. پتھر کیا تھا؟ سخت تھا. جب امام الانبیاء فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا نا تو وہ پتھر نرم ہو گیا. پتھر نرم ہو گیا اور اس پہ نشان پڑ گیا. فرمایا میرے خلیل خانہ کعبہ کی دیواریں بناتا جا، جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جائے گی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جائے گا. بظاہر پتھر مردہ ہے، مردہ بظاہر پتھر کیا بولو؟ مردہ ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے تعمیر کر رہے ہیں یہ پتھر ویسے ویسے اوپر بلند ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ مقام بھی بتا رہا ہے کہ کوئی مستری بھی عام نہیں،
اور ساتھ جناب والا مدد کرنے والا مزدور اسماعیل بھی عام نہیں، اور مدد کرنے والا پتھر بھی کوئی عام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ ایک سند کر دی، مقرر فرما دی، فرمایا میرے خلیل تیرے قدم لگے ہیں نا یہاں پر، قیامت تک جو بھی آئے گا جب تک یہاں پہ آ کر تیرے قدموں پہ کھڑے ہو کر نفل نہ پڑے گا نا، اس کا میں حج عمرہ قبول ہی نہیں کرواؤں گا۔ اللہ اپنے محبوبوں کا حیا کرتا ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ، عادت بناؤ اپنی۔ اے تکو بچے بولنے رونق ہو رہی ہے، اللہ کرسی تو صحیح بول سو، پتہ نہیں کدوں بول سو۔ جناب والا ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے، پتھر نرم ہو گیا، نشان لگ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب، میرے جناب والا خلیل تیرے قدم لگیں، قیامت تک جو بھی آئے گا، جس عقیدے مسلک کا آئے گا، جب تک 2 رکعت نماز پڑھ کے تیری یاد تازہ نہیں کرے گا نا، اس کا حج عمرہ میں قبول نہیں فرماؤں گا۔ تو یہ حجر اسود ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ حجر اسود لایا جائے گا، عینین اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی۔ یہ حجر اسود قیامت والے دن لایا جائے گا، اس کے 2 جناب والا آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، اور یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے چومنے والے بندوں کے حق میں گواہی دے گا کہ پروردگار انہوں نے مجھے دن رات کو چوما تھا، آج میں ان چومنے والوں کے حق میں شفاعت کی گواہی دے رہا ہوں۔ اب توجہ ذہن حاضر رکھنا، پتھر کو اللہ قیامت کے دن 2 آنکھیں دے گا، ایک زبان دے گا، ذہن حاضر ہے، 2 آنکھیں ایک زبان، وہ بولے گا کس کے حق میں؟ جس نے اسے چوما ہے۔ آسان سا مسئلہ ہے، اگر پتھر کو تم چومو گے، مردہ ہے، بے جان ہے، بظاہر گفتگو نہیں کرتا، پتھر کو چومو گے، پتھر تمہارے حق میں قیامت والے دن گواہی دے گا، بولے گا، لب کھولے گا کہ اس نے مجھے چوما ہے۔ اور یار اگر پتھر کو چومو گے، پتھر بولے گا، تو نبی کے نام کو چومنے والوں کیا بات ہے، حضور بھول جائیں گے اپنے غلاموں کو؟ پتھر کو بھولو گے، پتھر کو چومو گے، پتھر نہیں بھولے گا، تو حضور کے نام کو چومیں گے، حضور بھول جائیں گے کہ مجھے چومنے والے ہیں یا نہیں چومنے والے؟ عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پھر سوال یہ ہے کہ تم پتھروں کو پھر کیوں چومتے ہو؟ اگر چومنا شرک ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے چومنا شرک نہیں ہے، چومنا ثواب ہے، چومنا گناہ ہے، چومنا ناجائز ہے، چومنا شرک نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے جناب والا کسی غیر محرم کو چوما تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ اپنے بچے کو پیار اور محبت کی نظر سے چوما تو یہ شفقت اور محبت ہے، اور خانہ کعبہ کے اس حجر اسود کو چوما تو ثواب ہے۔ یعنی چومنا کسی حال میں شرک نہیں ہے۔ اور حضرت عمر نے تو بات ہی ختم کر دی، شاید زیتا کہ آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے جب آئے نا پہلے جناب والا حجر اسود کے سامنے، فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے کبھی نہ چومتا، چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھ کو میرے محبوب نے چوما ہے، میرے رسول نے چوما ہے۔ تو جناب عمر نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے کا نام عبادت ہے، محبوب سے پیار کرنے کا نام عبادت ہے، اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہی انسانیت بھی ہے اور غلامی بھی ہے۔ اچھا، حجر اسود، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے حجر اسود، طواف کعبہ ایک ہی ہے، اس طواف کعبہ کے اندر چکر 7 ہیں، چکر 7 ہیں۔ امام الانبیاء کے میں حج کا نقشہ آپ کو دے رہا تھا، حضور جب خانہ کعبہ داخل ہوئے آپ نے پہلا کام یہ کیا، حجر اسود کو چوما۔ اور سنو، ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حجر اسود کو چومنے کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، اونٹوں سے چومو اسے،
دوسرا طریقہ یہ ہے، ہونٹ نہیں لگا سکتے، ہاتھ لگا کے چوم کے آنکھوں سے بھی لگا دو۔ اگر ہونٹ بھی نہیں لگتے، ہاتھ بھی نہیں لگ سکتے، رش زیادہ ہے، گیدرنگ زیادہ ہے، تو حضور کے غلام کہتے ہیں دوروں ہی کھڑے ہو کے نا ایسے کرو، ایسے کرو۔ وہ ایسے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا پتھر دیکھ رہا ہے مجھے کس نے چوما ہے۔ پتھر کو دور سے چوما تو پتھر دیکھ سکتا ہے، ذہن حاضر ہے؟ پتھر کو دور سے چوما پتھر جانتا ہے، اور جن کے صدقے اللہ نے کل کائنات بنائی ہے اس کو چومو اور اس کی یاد کرو تو وہ نہیں جان سکتے میرے غلام نے کہاں سے مجھے یاد کیا ہے۔ ایک رزلٹ دے رہا ہوں، حضور نے حجر اسود چوما، طواف کرنے لگے نا تو خطیم کعبہ کے سامنے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین ٹولیاں بنا کر۔ صحابہ کرام پہ بخاری و مسلم کے اندر روایت ہے، صحابہ کرام جب مدینہ پاک گئے نا تو مدینہ پاک کی ہوا انہیں راس نہ آئی، بیمار ہو گئے، بخار میں مبتلا ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب حکم دیا نا چلو بھائی طواف کریں، مشرکین نے ایک دوسرے کو کنیاں ماری، ہیں بڑے آئے اسلام کے دعوے دار، کمزور ہو چکے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں، میرے رب کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ فخر تکبر مالک کو پسند نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جانا میرے محبوب سے کہہ ان کافروں کے سامنے سینہ تان کے چلنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا معنی ہے اکڑ کے چلنا، دھیمے قدم رکھنا، جوڑ جوڑ کے قدم رکھنا اور سینہ تان کے چلنا۔ حضور نے فرمایا غلاموں، کافروں نے کہا انہیں کمزور کر دیا ہے ان کے مدینہ کی آب و ہوا نے، ان کے دین نے۔ فرمایا اکڑ کے بتاؤ کہ حضور کے غلام حضور کے نام پہ مر مٹنے والے کل بھی جذبہ ایمان رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا چلو میرے پیچھے۔ حضور اکڑ کے چلے، اکڑ کے چلے۔ حضور نے فرمایا جہاں پر کافر دیکھ رہے ہیں نا میں طواف کرتے کرتے، ان کے سامنے پہلے 3 چکر جو ہیں اکڑ کے چلنا۔ جب 3 چکر مکمل ہوئے نا تو کافر جو پہلے وہی چمگویاں کر رہے تھے، یہ بیمار ہو گئے ہیں، یہ لاغر ہو چکے ہیں، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے ہیں یہ تو فلاں سے بھی بڑا طاقتور ہے، یہ فلاں سے بھی بڑا طاقتور ہے۔ محبوب علیہ السلام نے پھر حکم دیا غلاموں اس کی ان کا غرور اب خاتمے میں مل چکا ہے، اب جو باقی 4 رہ چکے ہیں نا آہستہ آہستہ ہولی ہولی سلولی چلو، تاکہ پتہ چل جائے حضور کے دشمن سامنے ہو تو کبھی جذبہ ایمان سینہ تان کے چلنا پڑتا ہے، اگر وہ اپنی آپ کو جھکا لیں تو پھر تم بھی اپنی اللہ کی عطا اور رضا کی خاطر سر جھکا کر چلا کرو کہ مالک جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو کبھی کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، حضور نے حجر اسود سے پہلا چکر شروع کیا، دوسرا پھر حجر اسود پہ، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، ساتوں کے ساتوں چکر آپ نے اسی طریقے سے پورے فرمائے۔ اب یہاں پر رک کے میں بات کرنا چاہوں گا، طواف کعبہ کے کتنے چکر ہیں بولو؟ 5 اور 2 7 چکر ہیں۔ علماء نے اس پہ اعتراض کیا، بعض نے یا آخر 8 بھی ہو سکتے تھے، 5 6 4 2 3 بھی ہو سکتے تھے، یہ 7 چکر کیوں ہیں؟ اور چکر سب سے پہلے لگائے کس نے اور کیوں لگائے؟ 3 روایتیں میں آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ رکھنا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے جو طواف کعبہ ہے اس کے 7 چکر اس لیے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے تا کا عدد ہے۔ کیا ہے؟ تا کا عدد ہے۔ تا کا مطلب ہے ایک، تن تنہا۔ فرمایا اللہ بھی تن تنہا ہے، اور بولو سبحان اللہ، اللہ تن تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس لیے وہ تنہا ہے اور اس کی ذات کو یہ پسند ہے کہ جو بھی عبادت کا معاملہ کیا جائے وہ تن تنہا کیا جائے، یعنی یہ اس نیت کے ساتھ کیا جائے۔ تاک عدد کی مقدار مقرر فرما دی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، آسمان بھی 7 بنائے ہیں، اور تیسری انسان کی تخلیق کے جو درجے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی 7 رکھے ہیں، اور چوتھی حضور کا پیغام یہ دیا، فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، کتنی؟ 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا پھر حکم دو
نہ پڑھیں تو پھر ڈنڈے کے زور پر انہیں پڑھاؤ نماز. یہ ہماری شریعت کہتی ہے. تو یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی شامل ہو گیا کہ جناب والا اولاد کو حکم دینا چاہیے نہ پڑھیں تو ڈنڈے کا استعمال بھی کرنا حضور کا حکم ہے، فرمان ہے. اچھا دوسری بات، طواف کب سے شروع ہوا؟ پہلی روایت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو گیا تھا. دوسری روایت امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیا 7 مرتبہ. علماء کہتے ہیں، سنی ہے یہ روایت، میں نے بڑی کوشش کی، کچھ کتابیں ہیں کچھ نہیں ہیں، ٹٹولنے کی کہ یہ روایت مجھے مل جائے میں اپنی آنکھوں سے اسے پڑھوں اور پھر بیان کروں. بر علماء سے میں نے سنا ہے، سنی روایت پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 7 چکر اس لیے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ مکمل کر لیا نا تو آپ کے دل نے چاہا کہ ذرا میں گھوم پھر کے دیکھوں کیسا بنا ہے. جب کوئی مستری مکان بناتا ہے، دیوار بناتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے ذرا ہٹ کے دیکھوں کیسی لگ رہی ہے، اس کی شائننگ میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پہلا چکر لگایا، دل مطمئن نہ ہوا، پھر دوسرا چکر لگایا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. جب 7واں چکر لگایا نا تو پھر دل بڑا خوش ہوا کہ مالک تیرا شکر ہے، باپ بیٹے سے بہت بڑا تو نے کام لے لیا ہے. تو ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ 7 چکر یہ اس نقشے کو چیک کرنے کے لیے لگائے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے خلیل، تیری یہ مجھے ادا پسند آ گئی ہے، قیامت تک جو آئے گا تیری سنت پہ عمل کرتا رہے گا، تیری سنت پہ عمل کرتا رہے گا. اب یہاں سے پھر جناب علیہ امام الانبیاء علیہ السلام کا حج، سفر حج آگے کیسے شروع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حج کیسے کیا اور پھر حج کی فضیلت امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی. نبی پاک علیہ السلام کی روایت آخری پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صاحب نصاب ہو کر حج نہیں کیا، ایک گل ذرا غور نہ سنیو سارے، جس نے صاحب نصاب ہو کر حج نہیں کیا، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے. کس چیز سے؟ کہ وہ بندہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. تو آج کل ایک فیشن بن چکا ہے. وہ کیا فیشن ہے؟ آج فرض ہے، خرچہ زیادہ ہے، عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، عمرے کی طرف بھاگ رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں جی؟ اسی عمرہ کرتے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو جی؟ بس عمرہ کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ فرض کیا ہے؟ حج. تو جس شخص پر حج فرض ہے اس کے عمرے کا یہ چکر لگانے کا جو چکر ہے نا، اس سے حج معاف نہیں ہوگا. دیکھو اتنا فراڈ اللہ کی ذات کے بھی ساتھ ہوئی، اتنا دھوکہ. فرض ہے حج، کرنے کیا جا رہے ہیں؟ عمرہ. تے 2 نمبری کس نال بندہ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ نال بھی تو مالک نے سامنے کے کام کر رہے ہیں. اللہ تو پتہ ہے نا اس کو کتنے پیسے موجود ہیں، وہ اقدار ہے یا نہیں ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ ہر آلے دوالے محلے آلے علاقے کو جاننے والے ہیں ایک دوسرے کو، کہ اگر حج ہے اس پر فرض تو عمرہ کرنے سے سونے و حق ادا نہیں ہوگا. وہ عمرہ قابل قبول نہیں ہے، وہ حج قابل قبول نہیں ہے. جو حج کرنے سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، وہ حج قابل قبول نہیں ہے. جو حج کرنے کے بعد یتیم بچوں کا مال کھانا شروع کر دو، وہ حج قابل قبول نہیں ہے. کہ حج کرنے کے بعد جھوٹی گواہیاں اگر عدالتوں میں دینا شروع کر دو، وہ حج قابل قبول نہیں ہے. کہ رستے بند کرنے شروع کر دو، وہ حج قابل قبول نہیں ہے. کہ جس کے بعد تم گناہ کرنے لگ جاؤ. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے حج کیا تو جب واپس آتا ہے نا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے آ جاتا ہے. تو حج، عمرہ، جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ حج کریں، جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں. قربانی کے حوالے سے آخری جملہ یہی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا سن لو، قربانی کا دن آتا ہے لوگ جیتے کرتے ہیں جی اسی قرضدار ہاں، ساڑھے تے جناب والا حالات و واقعات ٹھیک نہیں ہے. علماء نے اصول مقرر کیا 52.5 تولے چاندی کی مقدار
اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، کم و پیش 1,10,20,000 اس کے پاس موجود ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ گال سمجھ رہے ہو؟ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر کسی کے پاس پیسے موجود ہیں، مال و دولت موجود ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ قربانی نہیں کی، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کا چکر نہ لگائے، ہماری عیدگاہ نہ آیا کرے، بس بات ختم ہے۔ اس لیے اتنی بات کافی ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ جناب والا حضور کی محبت میں زندگی گزارے۔ جن پہ آج فرض ہے وہ کوشش کریں، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ کرنا سنت ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں، عمرہ کرنے سے آج فرض نہیں ہو جاتا۔ کوئی غریب بندہ یا عام بندہ حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن میں بات کر رہا تھا جن پہ حج فرض ہے، ان کا عمرہ کرنے سے وہ فرض ساقط نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کے غلاموں، اپنی زندگی میں یہ لمحے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نصیبوں والے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، حضور کے روضے کی زیارت بھی کر رہے ہیں، آب زمزم بھی پی رہے ہیں، جنت البقیع کی بہاریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ مجھ گناہگار سمیت ہر بندے کو اس پاک سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔